بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسیہ در پہ کرے آبو گلے است، ملت افغان در پہ کرے دل است۔ از فساد او فساد و آسیہ در کشاد او کشاد و آسیہ۔ مفکر وہ ہے کہ جس کا ہاتھ زمانے کی نبض پر ہے، جس کا ہاتھ زمانے کی نبض پر نہیں وہ مفکر نہیں۔ حضرت علامہ اقبال ایسے مفکر ہیں کہ ان کا ہاتھ زمانے کی نبض پر ہے۔ آپ ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ ایشیا ایک اکائی ہے اور افغانستان اس میں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا۔ ان اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کو انٹرنیشنل حالات، انٹرنیشنل پلاننگ سے کس طرح آگاہی تھی۔ تو جب علامہ یہ فرماتے ہیں کہ جب افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، اور اگر افغانستان اہم نہ ہوتا تو کبھی روس اس میں مداخلت نہ کرتا۔ اب روس نے اس میں مداخلت کی اور پھر کس طرح اس کا شرازہ بکھرا وہ سب نے دیکھا۔ اس کے بعد دوسری سپر پاور امریکہ نے مداخلت کی اور کس طرح ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں طاقت اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ چائنا اور اس کے اطراف میں ہوگی۔ تو اللہ قرآن حکیم میں واضح کرتا ہے کہ جو میرے انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں میں ان کو مستقبل سے آگاہی دیتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ پیغمبروں اور ولیوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے آگاہی دی، اور علامہ کو جو آگاہیاں ہوئیں وہ صرف ان کی سوچ کی مرہون منت نہ تھی۔ اللہ نے انہیں مستقبل کو جانچنے کا، مستقبل کو پرکھنے کا جو علم دیا تھا وہ حضرت علامہ اقبال کی ایک پہچان ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال فکر میں کتنے آگے تھے اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کو بدلتے ہوئے حالات سے، انٹرنیشنل حالات سے کس قدر آگاہی تھی۔